سفر نامے بیسیکلی میں نے ہی لکھے ہیں، فل ٹائم جو لکھا ہے، کیونکہ میں بیسیکلی ایک ویگا بانڈ ہوں، آوارہ گرد۔ 16 سال کی عمر میں آپ جس ملک سے آئے ہیں، آپ شاید اس ملک کو اتنا نہیں جانتے ہوں گے جتنا میں جانتا ہوں، کیونکہ میں وہاں پیدل گھوما ہوں۔ ہچ ہائکنگ میں نے کی ہے، کیمپنگ میں نے کی ہے۔ مطلب ہیمبرگ کے یوتھ ہاسٹل میں گیا تھا تو میں پہلا پاکستانی تھا وہاں۔ چنانچہ میں نے ایک بے وجہ آوارگی کی ہے، اور میرے پاس داستانیں تھیں اور میرے پاس کسی حد تک وہ اسلوب بھی تھا۔ لیکن اب میں محسوس کرتا ہوں کہ بھئی آہستہ آہستہ، کیونکہ وہ گلوبل ویلیج والا کانسیپٹ ہو گیا نا، کہ پہلے تو بہت کم لوگ باہر جاتے تھے، چنانچہ جو کچھ بھی لکھتا تھا لوگ دلچسپی سے پڑھتے تھے۔ ہمارے مرزا ادیب صاحب تھے، انہوں نے صحرا نورد کے خطوط ایک کتاب لکھی۔ مرزا صاحب بھاٹی گیٹ سے باہر کبھی نہیں گئے تھے، انہوں نے صحرا دیکھا ہی نہیں، لیکن انہوں نے ویژول اس کا بنایا، لوگ فیسنیٹ ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ اب آپ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ لوگوں نے وہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے۔ تو سفر نامے کا پیٹرن کیا ہو، یہ نہیں کہ میں فلاں جگہ گیا، کولون میں فلاں کیتھیڈرل ہے، اور برلن میں 4 مرتبہ گیا ہوں، جب وہاں پہ وال تھی تب بھی گیا ہوں، جب نہیں تھی تب بھی گیا ہوں۔ پھر 6-7 سال پہلے آپ کی ایک آفیشیل تنظیم ہے، لٹریٹی ورک سٹارٹ سم تھنگ لائک دیٹ، جرمن آفیشیل لٹریچر کی ایک آرگنائزیشن، وہ ہر سال ایک ساؤتھ ایسٹ ایشین ناولسٹ کو یا فکشن رائٹر کو چوز کرتے ہیں اور اس کو آنر کرتے ہیں برلن میں۔ تو اس سال مجھے آنر کیا گیا، میں وہاں پہ گیا ہوں، چنانچہ میں جرمنی کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب لوگ اگر سفر نامے آپ لکھیں گے نا، اس میں تاریخ نہیں چاہیے، اس میں اسٹیشن نہیں چاہیے، برگر کتنے کا ملتا ہے، پاؤنڈ کتنے کا، یہ مطلب ہے کہ منشیانہ چیزیں۔ اس میں احساسات چاہیے، فیلنگ چاہیے، کہ ان مناظر کو دیکھ کے، ان لوگوں کے دیکھ کے آپ پہ کیا گزری۔ اگر آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں تو بھی کامیاب سفر نامے لکھے جا سکتے ہیں۔ آئی فیل کہ جو پازیٹیو اس کا ایسپیکٹ ہے، اگر وہ ظاہر ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی لٹریری کانفرنس کے نتیجے میں کتابیں کتنی فروخت ہوئیں وہاں پہ، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ جو ادیب ہے اس کی کتاب فروخت ہو، انٹروڈیوس ہو، لوگوں تک پہنچے۔ چنانچہ جتنی زیادہ اگر کتابیں فروخت ہوں گی، میں سمجھوں گا کہ اتنی ہی زیادہ وہ کانفرنس کامیاب ہوگی۔ ہماری اوور آل جو سب کانٹیننٹ کی ہے نا سائیکی، وہ ہمیشہ بہت نیگیٹو پہلو دیکھی ہے، کہ ادب روبہ زوال ہے، فلاں چیز، کھانے وہ اچھے نہیں رہے، اخلاقیات اچھے نہیں رہے، وہ جو پڑھائیاں ہم کرتے تھے وہ پڑھائیاں نہیں، وچ از ریڈیکولس۔ ہر چیز ارتقاء میں ہوتی ہے، وہ ترقی کرتی رہتی ہے، آپ اس کو احساس نہیں آپ کو ہوتا۔ جو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے جب بہت لوگ پڑھتے تھے تو ایک ایڈیشن شائع ہوتا تھا، اگلے 20 سال ختم نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اشفاق احمد، انتظار حسین، شفیق الرحمان، قرۃ العین حیدر، ان لوگوں کے درجنوں ایڈیشن شائع ہو رہے ہیں۔ اب مجھے برا لگتا ہے، اپنا حوالہ دیتا، میرا ایک ناول ہے پیار کا پہلا شہر، اس کے 76 ایڈیشن شائع ہوئے ہیں۔ بھئی وہ کون پڑھ رہا ہے؟ وہ لوگ پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو احساس نہیں ہو رہا، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا۔ اینڈ اندر تھنگ، یہ ضروری نہیں کہ بندہ کتاب سے ہی پڑھے، اس کے پاس اگر کینڈل ہے، وہ کمپیوٹر پہ پڑھ رہا ہے تو کتاب ہی پڑھ رہا ہے نا۔ تو اس لیے مطالعے کا جو رجحان ہے وہ کم نہیں ہوا، جتنی زیادہ انٹریکشن ہوا ہے باہر کی دنیا کے ساتھ، اتنا زیادہ یہاں مطالعہ کیا جا رہا ہے۔